إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة منهن واثنين يا رسول الله قال واثنين قال ثم لم يسأله عن الواحد عورتوں کے دکھ عجب ہیں، عورتوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہوتی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، 13/8/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع عورتوں کے متعلق ہے۔ عورتوں کے حقوق، ان کے واجبات کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اس تعلق سے چند باتیں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو خطاب کر کے ان سے مخاطب ہوں گا انشاءاللہ، اور اس کی روشنی میں آپ بھی مستفیض ہوں گے، آپ بھی استفادہ کریں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب هل يجعل للنساء على هدة في العلم، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ عورتوں کے لیے، ان کو دین اور علم کی باتیں سکھانے کے لیے، ان کے مسائل کو ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے کچھ مخصوص دن، کچھ مخصوص وقت متعین کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلبنا علیک الرجال، مرد حضرات یہ ہم پر غالب آ گئے۔ کس چیز میں غالب آ گئے؟
آپ جب بھی کوئی وعظ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی خطبہ دیتے ہیں، جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، جب بھی آپ نصیحت کرتے ہیں تو مرد حضرات یہ آگے بڑھ کر کے شریک ہو جاتے ہیں، مرد حضرات یہ آپ کی مجلسوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم شریک نہیں ہو پاتی، ہم پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک دن متعین کر دیں، کوئی ایک وقت متعین کر دیں، ہم اس میں شامل ہو کر کے آپ سے دین کی باتیں، علم کی باتیں، اپنے مسائل کے بارے میں ہم آپ سے پوچھ لیں، آپ سے جانکاری حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں دن فلاں عورت کے گھر اکٹھا ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ عورتیں اس دن اس عورت کے ہاں اس کے گھر میں اکٹھا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان آپ تشریف لائے اور ان کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اور علم کی باتیں ان کے سامنے بیان کی۔ ان تمام باتوں میں ایک بات جو راوی نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے بلوغت سے پہلے کم سنی کی حالت میں، کم عمری کی حالت میں انتقال کر جائیں تو یہ بچے کل قیامت کے دن جہنم سے پردہ، آڑ اور رکاوٹ ثابت ہوں گے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ، ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آفر صرف 3 بچوں والوں کے لیے ہے کہ جس کا 3 بچہ مر جائے صرف اسی کے لیے ہے، وثنین 2 کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وثنین، جس عورت کے 2 بچے بھی کم سنی کی حالت میں بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں، وفات کر جائیں، تو یہ بچے کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ، پھر اس مجلس میں موجود کسی عورت نے ایک بچے کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسری مناسبت سے آپ سے استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس عورت کا ایک بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر جائے، وفات کر جائے، تو یہ بچہ بھی کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے پردہ، جہنم سے رکاوٹ اور آڑ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس سے خطاب کیا، عورتوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ آپ کو لگا کہ شاید میری بات عورتوں تک نہیں پہنچ سکی ہے، شاید میری بات عورتوں نے نہیں سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے درمیان سے کھڑے ہوئے اور عورتوں کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ ان کے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے عورتوں سے خطاب کیا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان خطاب کر رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ صدقہ کرو کیونکہ تمہاری تعداد میں نے جہنم کے اندر بہت زیادہ دیکھی ہے۔ فقالت امرأۃ منہن جزلہ، ایک زبردست موٹی اور تگڑی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول ولماذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہوگی؟ اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکفرن باللہ، کیا ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال لا بل تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، نہیں، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، تم اول فول زیادہ بکتی ہو، تم حفوات زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو شوہر کی نافرمانی اور لعن تان زیادہ کرنا یا عورتوں کے زیادہ سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے کا، جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہے اس کا سبب۔ اور اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، اگر تم زندگی بھر ایک عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، زندگی بھر ایک عورت کے ساتھ احسان کرو، زندگی بھر ایک عورت کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے رہو،
پھر ثم رأيت منك شيئا، پھر اگر اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے، اسے ذرا سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو فوراً بولتی ہے قالت واللہ ما رأيت منك خيرا قط، اللہ کی قسم میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا، کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں تم نے مجھے نوکر بنا کے رکھ دیا ہے، جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں تم نے مجھے خاطب بنا کے رکھ دیا ہے، میں اپنے میکے، اپنے گھر، اپنے باپ کے یہاں بڑی ناز و نخروں سے پلی بڑی تھی، جب سے تمہارے یہاں میرا نکاح ہوا ہے تمہارے گھر پر میں آئی ہوں، صبح سے لے کے شام تک مجھے کام کرنا پڑتا ہے، تم نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھ دیا ہے، میرے سر میں درد، میرے کمر میں درد، اور نہ جانے کہاں کہاں درد رہتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں یہ عورتیں کہتی ہیں جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ سلوک کرو، اس عورت کے ساتھ، تو عورت اگر ذرا سا بھی زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی لمحے میں اگر اس کو ذرا سی پریشانی ہوئی تو فوراً بولتی ہے میں تجھ میں کبھی کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس سے خطاب کیا، عورتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی۔ ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں ان باتوں کو سیکھ لیں اور پھر انہی باتوں کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میری پیاری مائیں اور بہنیں، اگر میری یہ بات سن رہی ہیں، میری بات سمجھ رہی ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اس بات کو اپنے عقل و دماغ میں، دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ انسانی سماج کی بنیاد دو مخلوق مرد اور عورت پر قائم ہے، سماج کی گاڑی انہی دو پہیوں پر چل رہی ہے، ایک پہیا اگر مرد ہے تو دوسرا پہیا عورت ہے۔ اگر گاڑی کا کوئی ایک پہیا یا گاڑی کا کوئی ایک جز خراب ہو جائے یا کام کرنا بند کر دے، چھوڑ دے، تو پھر زندگی کی گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے سماج کی بنیاد انہی دو کندھوں پر، مرد عورت کے نازک کندھوں پر رکھا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اپنی ذمہ داری سے غفلت برتنے کی کوشش کی تو پھر زندگی کی گاڑی کبھی بھی کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ جیسے انسان دنیا میں جو گاڑی چلاتا ہے، اگر اس کا کوئی ایک پرزہ، اس کا کوئی ایک پہیا یا اس کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے تو پھر اس تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چل سکتی جس طرح اسے چلنا چاہیے۔ بعین ہی یہی مثال ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت کی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر اپنی ذمہ داری سے غفلت برتنے کی کوشش کی، پھر زندگی کبھی کامیابی کے ساتھ چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں یہ مردوں کے برابر ہیں، عورتیں یہ مردوں کے مانند ہیں۔ جس طرح مردوں کے کچھ حقوق، کچھ واجبات، کچھ فرائض ہیں جو عورتوں کے اوپر واجب ہیں، ایسے ہی عورتوں کے کچھ حقوق واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مردوں کے اوپر واجب ہیں، جو مردوں کے اوپر فرض ہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں مرد اور عورت کے درمیان ذرا بھی فرق نہیں ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ جو اعمال مرد کے لیے نیکی، مرد کے لیے ثواب اور جنت میں پہنچانے والے ہیں، وہی اعمال عورت کے لیے بھی نیکی، ثواب اور جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن، جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو کوئی بہتر اور اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ ذکر ہو یا انثی، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے۔ تو نیک عمل کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ نیک عمل کون کرے گا؟ عورت کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جس طرح 5 وقت کی نمازیں مردوں کے اوپر فرض قرار دی ہیں، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر عورتوں کو نماز پڑھنے کی نہ تو تلقین کی جاتی ہے، نہ ترغیب دی جاتی ہے، اور نہ ہی انہیں ابھارا جاتا ہے، ان کو کوئی تاکید نہیں کی جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر 95% عورتیں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، جبکہ دین اسلام کی جو اساس ہے، دین اسلام کی جو بنیاد ہے، توحید اور ایمان کے بعد پہلی اساس نماز کا قائم کرنا ہے۔ توحید اور ایمان کے بعد
پہلی اساس نماز کا قائم کرنا ہے۔ جو شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ کبھی بھی خیر اور بھلائی کی ڈگر پر قائم نہیں رہ سکتا، اور جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ بھلائی کے راستے پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے میری پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد اور سنن نسائی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، اس کی ادائیگی کرے، اور وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ صرف 4 کام ہیں بس، عورتوں کو صرف 4 کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں پر ہمیشگی برتنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ مشقت برداشت کریں، اس کے لیے آپ تکلیفیں جھیلیں، چلے گا، لیکن نمازوں کو ترک کرنے کی کبھی نوبت نہ آنے دیں۔ اس لیے اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو بھی چلے گا، آپ بھوکے رہ جائیں تو بھی چلے گا، آپ پریشانیاں اور مشقتیں جھیلیں تو بھی چلے گا، لیکن نماز چھوڑ دیں، یہ چلنے والی بات نہیں ہے، یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کارگر اور مقبول ہو سکے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کی مائیں اور بہنیں، عورتیں کیسے کیسے بہانے کرتی ہیں، اللہ اکبر! اجی بچہ چھوٹا ہے جی، پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، اس کی ریکھ دیکھ، اس کی خدمت کرنے کے لیے ہم کو ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، یہ سب بہانے کرتی ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سارے بہانے صرف بہانے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر بچہ چھوٹا ہے، اگر وہ لڑکا ہے، دودھ پیتا ہے، 2 سال کے اندر کا ہے، پیشاب کر دیا، آپ پیشاب کی جگہ پہ چھینٹے مار لیں، آپ کے لیے کافی ہوگا۔ غسل کرنا، کپڑے بدلنا، پورے کپڑے کو دھلنا، یہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ بچی ہے، پیشاب کر دیا آپ کے کپڑے پر، آپ کے بدن کے حصے پر، کسی حصے پر لگ گیا، تو آپ اس کو دھل لیجئے۔ آپ کا اپنا غسل اپنی جگہ پر باقی ہے، آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دوبارہ نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کپڑے جہاں پہ جس جگہ پہ پیشاب لگا ہوا ہے اس جگہ کو دھل لیجئے، بدن کے اس حصے کو دھل لیجئے، آپ پاک ہو جائیں گی، آپ کو دوبارہ الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ اگر آپ کا شوہر جو آپ کے لیے جنت بھی ہے، آپ کا شوہر آپ کے لیے جہنم بھی ہے، اگر وہ بھی آپ کو نماز سے مشغول کر دیتا ہے، یا نماز سے تاخیر کرنے کا حکم دیتا ہے، یا نماز پڑھنے سے آپ کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، والعیاذ باللہ، اگر کوئی شوہر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے شریعت کا ایک قاعدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، کسی بھی انسان کی اطاعت و فرما برداری صرف اور صرف معروف چیزوں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں کی جائے گی۔ دنیا کا کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے شریعت کا ایک قاعدہ ہے، لہٰذا اگر وہ شوہر ہو، اگر وہ باپ ہو، اگر وہ بھائی ہو، اگر آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، بھائی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا میری مائیں اور بہنیں نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے لیے آپ مشقت جھیلیں، اس کے لیے آپ پریشانیاں جھیلیں، اس لیے کہ بغیر نماز کے آپ کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی زندگی کی بغیر نماز کے اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔
اور یہ مشقت، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں جو آپ برداشت کر لیں گی، یہ بہت محدود وقت کے لیے ہوگا، یہ بہت آسان اور انتہائی مختصر وقت کے لیے ہوگا، مگر نہ پڑھنے کی صورت میں، نہ پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کا جو عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کی جو سزا آپ کی منتظر ہے، وہ بہت ٹیڑھی، بہت مشکل اور بہت دشوار ہوگی. اسے آپ جھیل نہیں سکیں گی، اسے آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، اسے آپ تحمل نہیں کر سکیں گی. اس لیے اگر میری یہ بات آپ سمجھ رہی ہیں تو پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایما امرات صلت خمسہا، ایسی عورت جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں سنن ترمذی، سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لو كنت آمر ان يسجد احدا لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولكن لا تصلح احد سجدۃ لاحد من الخلق. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کا سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لیکن دنیا میں کسی مخلوق کو، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية لا يزال ربها ساخطة عليها في السماء. فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو آواز دے، اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے کچھ کام کرنے کے لیے، فابت، اور وہ بیوی اس شوہر کی بات نہ مانے، شوہر کی بات کا انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس بیوی سے، اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ ہے شوہر کا مقام، یہ ہے شوہر کی اہمیت. آج ہماری مائیں اور بہنیں بات بات پر شوہر کی بات نہیں مانتی، بات بات پر شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کی عزت و آبرو تک کو مجروح کر دیتی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال ربها ساخطة علیہ فی السماء، کہ ایسی عورت پر جب شوہر آواز دے، شوہر اس کو بلائے اور وہ بات نہ مانے، تو جب تک شوہر ناراض رہتا ہے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر اس عورت سے ناراض رہتا ہے. صحیح روایت ہے. یہ ہے مقام. اور ایک حدیث سنن ترمذی کی آپ بھی سن لیں، لو کان الزوج کلہ، کہ اگر شوہر کا پورا بدن، شوہر کا پورا جسم پیپ اور مواد سے بھر جائے، شوہر کا پورا جسم پیپ اور مواد کی آماج گاہ بن جائے، اور یہ بیوی، یہ عورت اس پیپ اور مواد کے حصے کو چاٹ چاٹ کر کے اپنی زبان سے صاف کر لے، بخاری کی روایت ہے، صاف اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے صاف کر لے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا اس دنیا کے اندر حق ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ ہے شوہر کا مقام. مگر آج ہماری مائیں اور بہنیں کس موڑ پر جا رہی ہیں، کس راستے پہ چل رہی ہیں؟ بات بات پر شوہر کی نافرمانی، بات بات پر لڑائی جھگڑے، بات بات پر تکرار، بحث و تکرار کرتی نظر آتی ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں اگر بچے ہیں تو ان بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. بچے پھر بعد میں جب وہ شعور اور دانش مندی کی عمر میں پہنچیں گے تو پھر وہی بچے آپ کی بات ماننے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ کی بات ماننے سے انکار کریں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ بچے بہت نافرمان ہیں، بچے بہت بگڑے ہوئے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. آپ نے گھر کا ماحول ہی ایسا بنایا ہوا ہے، آپ نے گھر کی فضا ہی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ بچے، اور اس کے بعد آپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچے بات نہیں مانتے. یاد رکھیں کہ گھر کو جنت کی نظیر بنانے میں، یا گھر کو جنت کی مثال بنانے میں، یا جہنم زار بنانے میں ماں باپ کا رول بہت بڑا ہوتا ہے.
ماں باپ کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے یہ آپ کے اوپر انحصار ہے, آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت کی نظیر بنانا چاہتے ہیں یا پھر جہنم زار بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ اتنی باتیں میری سمجھ رہی ہیں اور آپ لوگ بھی اگر سمجھ رہے ہیں تو میں ایک دو حدیثیں اور پیش کر دیتا ہوں. بخاری کی ایک روایت میں ہے, ایک لمبی حدیث ہے, اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن ماله وولده, کہ عورت اپنے گھر کی مالکن, اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار, اپنے شوہر کے گھر کی مسئول ہے. وہی مسئولۃ عن مالہ وولدہ, اور کل قیامت کے دن عورت کو اس کی ذمہ داری کے متعلق, اس کے شوہر کے جو مال ہے, شوہر کا جو پورا گھر ہے, شوہر کے جو بچے ہیں, شوہر کی جو اولاد ہے, ان سب کے تعلق سے کل قیامت کے دن اس عورت سے سوال کیا جائے گا. جواب دے سکیں گی آپ؟ کبھی نہیں جواب دے سکیں گی. شوہر کا جو مال ہے اس مال کو آپ کہاں خرچ کر رہی ہیں؟ کہیں اسراف اور فضول خرچی میں تو نہیں کر رہی ہیں, کہیں بلا وجہ کی شاپنگ تو نہیں کر رہی ہیں, کہیں بلا وجہ کے کپڑے لتے تو نہیں خرید رہی ہیں. کل اس مال کے تعلق سے, شوہر کا جو مال ہے اس تعلق سے, شوہر کا جو پورا گھر ہے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے, شوہر کے جو بچے ہیں ان بچوں کی تربیت کے تعلق سے اس عورت سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہیں عورتوں کے حقوق و فرائض جو عورتوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر سنن نسائی کی روایت ہے, حضرت معاویہ بن حیبہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول, ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے؟ ہم میں سے اگر کسی کے پاس بیوی ہے تو جو بیوی ہے ان کے شوہروں کا ان کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. کان کھول کر کے سن لو. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ, جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. آج بہت سارے مرد حضرات گھر میں کھانا نہیں کھاتے, یا گھر میں کھانا کھاتے بھی ہیں تو پھر جب مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں بھی لنچ کرتے ہیں, وہاں بھی کھانا کھاتے ہیں, اور بیوی کے لیے, اپنی بیگم کے لیے پارسل نہیں لے کر کے آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ جو تم کھاؤ, جب کھاؤ تب کھلاؤ, جو کھاؤ وہ کھلاؤ. کیا ایسا شوہر حضرات کر رہے ہیں؟ گھر میں تو بیوی کے ساتھ کھا لے رہے ہیں, مگر جب گھر سے باہر مارکیٹ کے لیے نکلتے ہیں وہاں نہ جانے ہوٹلوں میں کیا کیا کھاتے ہیں, کیا کیا ڈکار لیتے ہیں, اور بیوی کے لیے اس کا کچھ حصہ نہیں لے کے آتے. کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی, سوال کیا جائے گا آپ سے کہ جب آپ نے کھانا کھایا, جو کھانا کھایا وہ کھلایا اپنی بیوی کو. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, کپڑا پہنو تو بیوی کو پہناؤ. اس معاملے میں, کپڑوں کے معاملے میں مرد بیچارہ بڑا غریب ہے, بڑا فقیر ہے, ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. لیکن عورتوں کے پاس ماشاءاللہ بہت کپڑے ہوتے ہیں, اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں. الماری یا المیرا جو بھی ہوتا ہے وہ سب بھرے ہوتے ہیں, اور اگلے دن اگر کہیں دعوت میں جانا ہو, اگلے دن اگر کسی ولیمے میں جانا ہو, کسی شادی میں جانا ہو, ان کے پاس کپڑے نہیں رہتے. یہ ہے عورتوں کی کنڈیشن. ان سب چیزوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ولا تضرب الوجہ, تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورت کو اس کے چہرے پر مارنے سے بچو, چہرے پر نہیں مارو. اور یہاں پر رک کر کے میں ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا میں کسی مخلوق کے لیے, کسی انسان کو اس کے چہرے پر مارنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. دنیا میں کسی انسان کو اس کے چہرے پر مارنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. پھر چاہے وہ باپ اپنے بچے کو مارے, ماں اپنے بیٹی کو مارے, شوہر اپنے بیوی کو مارے, بھائی اپنے بھائی کو مارے, استاذ کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو مارے, دشمن اپنے دشمن کو مارے, مسلمان مجاہد کافر کو مارے, کسی کو کے لیے بھی اس کے چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ بخاری کی روایت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورته. تم میں سے جب کوئی شخص قتال کرے, تم میں سے جب کوئی شخص جنگ کرے, لڑائی کرے, لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ کافر سے ہوتی ہے, دشمن سے ہوتی ہے.
فلیجتنب الوجہ، تو چہرے سے بچے، چہرے پہ نہیں مارے، چہرے سے بچے، چہرے پر نہیں مارے. فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل پر پیدا کیا ہے. اس وجہ سے چہرے پر مارنا دنیا میں کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس کے چہرے پر نہ مارے. اور ایک دوسری روایت میں ہے وَلَا تَضْرِبْ ضَرْبًا مُبَرِّحًا، کہ اگر مارنے کی ضرورت پیش آ بھی جائے، مارنے کی نوبت آ بھی جائے، تو ایسی مار نہ مارے جو نشان چھوڑنے والی ہو، جو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہو. ایسی مار نہ مارے کہ کٹ جائے، پھٹ جائے، ٹوٹ جائے یا بے ہوش ہو جائے. اتنی سخت مار نہ مارے، ہلکی پھلکی مار دے، ہلکی پھلکی مار مارے، ایسی مار مارے. تو اتنی سخت مار مارنا عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا. لہٰذا یہ ساری حقوق عورتوں کے ہیں. اور پانچویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، جھگڑا کس سے نہیں ہوتا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں بحث و تکرار ہو جاتی ہے، آپس میں کسی مسئلے کو لے کر کے آپس میں ناچاقی اور بحث و تکرار ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں شوہر اپنا گھر چھوڑ کر کے باہر سونے نہیں جائے، یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. اگر قطع تعلق بھی ہو جائے تب بھی گھر کے اندر رہے، گھر چھوڑ کر کے باہر نہ جائے، یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر ایسی ضرورت اور ایسی کنڈیشن آ بھی جاتی ہے تو شوہر اپنے گھر کے اندر رہے، چارپائی الگ کر دے، بستر الگ کر دے، مگر گھر چھوڑ کر کے باہر نہ جائے. یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تمام حقوق بیویوں کے ہیں جو اللہ رب العالمین نے مردوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے. اگر ان تمام باتوں کو آپ سمجھ لیں، ان پر غور سے دیکھ لیں، ان کو سنجیدگی سے سوچیں، تو آپ کو ایک تیسری بات نظر آئے گی. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ای النساء خیر، سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسرک اذا نظرت الیہا، جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں مسرت کا سامان پیدا کر دے، تمہارا دل خوش ہو جائے. مگر آج کی عورتیں ہیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں تو سجیں گی نہیں، سنوریں گی نہیں، بنا سنگار نہیں کریں گی، مگر کسی دعوت میں جانا ہو، شاپنگ کے لیے جانا ہو، ولیمے میں جانا ہو یا کسی اور پروگرام کے لیے جانا ہو تو دیکھو گھنٹوں بھر آئینے کے سامنے کھڑے رہیں گے، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتی رہتی ہیں آئینے کے سامنے. مگر جو اس کا اپنا شوہر ہے، جسے اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بالکل چڑیل کی طرح بنی رہتی ہیں، اس کو نہیں خوش کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا، جب تم غائب ہو جاؤ، جب تم کام